کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے دوران دیر سے پہنچنے والے طلبہ کو امتحانی مراکز میں داخلے کی اجازت نہ دینے کا واقعہ سامنے آیا، جس سے طلبہ اور والدین میں بے چینی پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق جگتیال اور نظام آباد کے مختلف امتحانی مراکز پر کئی طلبہ مقررہ وقت کے بعد پہنچے۔ امتحانی حکام نے قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے تاخیر سے آنے والے طلبہ کو ہال میں داخلہ ہونے سے روک دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق متعدد طلبہ مرکز کے باہر روتے اور منت سماجت کرتے نظر آئے، مگر حکام نے واضح کیا کہ بورڈ کے اصولوں کے تحت مقررہ وقت کے بعد کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ والدین نے اس فیصلے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بعض طلبہ ٹریفک اور دیگر ناگزیر وجوہات کی بنا پر تاخیر کا شکار ہوئے، اس لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں موقع دیا جانا چاہیے تھا۔ دوسری جانب امتحانی حکام کا کہنا ہے کہ امتحانات کے شفاف انعقاد کے لیے وقت کی پابندی لازمی ہے اور تمام طلبہ کو پہلے ہی ہدایت جاری کی جا چکی تھی۔ حکام نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ آئندہ امتحانات کے لیے مقررہ وقت سے کافی پہلے امتحانی مراکز پر پہنچے تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ پاپا بھی نہیں ہے سر گھر پہ، آپ چاہے تو کال کر کے پوچھ سکتے پاپا سے۔ اللہ سر پلیز تھوڑا اپنا کام آپ تو ذرا ہم اکیلے جلدی نکلے گھر سے۔ اللہ سر پلیز، اللہ سر پلیز۔ جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن نے گریٹر حیدرآباد سٹی میں صفائی ستھرائی کا معائنہ کیا۔ جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن نے زونل کمشنر روی کرن کے ساتھ اندرا پارک، گاندھی نگر سے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن تک صفائی ستھرائی کا معائنہ کیا، اور اس دوران کمشنر آر وی کنن نے ڈپٹی کمشنروں، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ، ڈی ای اور اے ای کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر روز گھر گھر کوڑا اٹھانا یقینی بنایا جائے۔ کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ عوامی مقامات، شاہراہوں، سڑکوں اور جنکشنوں کو صاف ستھرا رکھنے پر توجہ دی جائے۔ انٹرمیڈیٹ کی پبلک امتحانات کے انعقاد پر نظر رکھنے کے لیے ضلع کلکٹر پرونیا نے امتحانات کے پہلے دن ضلع مرکز کے گورنمنٹ بوائز جونیئر کالج اور شاہین جونیئر کالج میں منعقد کیے جانے والے امتحانی مراکز کا اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر امتحانی ہالوں میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کے کام کاج اور امتحانی انتظامی طریقہ کار کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ طلبہ سے حاضری کی تفصیلات دریافت کی گئی۔ اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ آیا قواعد کے مطابق سوالیہ پرچے مقررہ وقت پر کھولے گئے۔ اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ آیا سی سی ٹی وی نگرانی کے درمیان امتحانات میں بے ضابطگیوں کی گنجائش نہیں۔ امتحانی مراکز میں پینے کے پانی کی سہولت، میڈیکل کٹ کے ساتھ اے این ایم کی دستیابی اور بیت الخلاء جیسی بنیادی سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔ متعلقہ حکام کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی تاکہ طلبہ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سکسیس گروپ آف سکولز میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور ایمپاورمنٹ پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ایڈمیشنز اب شہر کی مختلف برانچز میں اوپن ہے اور ساتھ ہی صرف لڑکیوں کے لیے ہمارا ایکسکلوسیو اسکول ٹولی چوکی اور پرانی حویلی میں بھی اویلیبل ہے۔ پہلے 100 طلبہ کو بالکل فری ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، اس لیے دیر نہ کرے اور آج ہی ایڈمیشن لیجیے۔ ٹولی چوکی پولیس اسٹیشن کی ٹیم نے مستعد کارروائی کر کے 2 گاڑی چوری کے مقدمات کو کامیابی سے حل کر لیا۔ ایک ملزم کو گرفتار کر کے تقریباً 5 لاکھ روپے مالیتی مسروقہ گاڑیاں برآمد کر لی۔ خواجہ نواب جو پیشے سے ویلڈنگ ورکر ہیں، انہوں نے شکایت درج کروائی کہ ان کی موٹر سائیکل ہونڈا شائن چوری ہو گئی۔ شکایت کے مطابق انہوں نے اپنی گاڑی نیو ماڈرن ویلڈنگ شاپ کمیونٹی ہال کے قریب حکیم پیٹ ٹولی چوکی کے باہر پارک کی تھی۔ 1 گھنٹے بعد واپس آنے پر
پر گاڑی غائب پائی گئی۔ اسی روز محمد صدام حسین پیشہ مزدور نے اپنی موٹر سائیکل ہونڈا شائن کی چوری کی شکایت درج کروائی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی گاڑی فاطمہ مسجد برنداون کالونی ٹولی چوکی کے قریب پارک کی تھی۔ نماز سے واپسی پر 1:45 پر گاڑی غائب تھی۔ ملزم کی گرفتاری اور برآمدگی۔ پیراماؤنٹ کالونی میں گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک مشتبہ شخص پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ پولیس ٹیم نے تعاقب کر کے اسے گیٹ نمبر 1 پیراماؤنٹ کالونی کے قریب اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ ہونڈا شائن موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ پوچھ تاچھ کے دوران ملزم گاڑی کے کاغذات پیش نہ کر سکا اور گول مول جواب دینے لگا۔ سخت تفتیش پر اس نے اپنی شناخت محمد پیشوام اور عمر 22 سال ساکن ونائک نگر فلم نگر اصل باشندہ کرناٹک کے طور پر کی۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ آسان پیسے کمانے اور اپنی عادات پوری کرنے کے لیے ماسٹر کی استعمال کر کے گاڑیاں چوری کرتا تھا۔ بول کے انہوں اس کا ایمو ہے کالی ایک ماسٹر کی رہتا کالی ہیرو ہونڈا شائن موٹر سائیکلس ہر ایک گاڑی کا یہ ماسٹر کی سے وہ نکالتے وہ پورا 5 وہیکل چوری کرے تھے۔ اس میں یہ ٹیم میں پورا شامل ہوا رمیش نائک ایس ایچ او ٹولی چوکی اینڈ ستیش کمار ایس آئی پانڈو نائک ایس آئی اینڈ کرائم ٹیم اور پورا سید فیاض صاحب اے سی پی کا سپر کلوز سپرویژن میں جو 6 تاریخ کو ایک ہی دن 2 گاڑی کانگریس لیڈر عثمان محمد خان نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے عوامی فلاح و بہبود کے تحت ای اسکوٹی اسکیم کے لیے درخواستوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت مستحق اور اہل افراد کو الیکٹرک اسکوٹر فراہم کیے جائیں گے جس کا مقصد روزگار کے مواقع بڑھانا اور ماحول دوست سفری سہولیات کو فروغ دینا ہے۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق اہل امیدوار می سیوا مراکز پر جا کر اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ ریاست بھر میں موجود تمام می سیوا سینٹرز پر درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ درکار دستاویزات حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر، آدھار کارڈ، فوڈ سیکیورٹی کارڈ، SSC سرٹیفکیٹ، کارآمد ڈرائیونگ لائسنس۔ حکام کے مطابق درخواست گزار کی عمر 21 سے 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اسکیم نوجوانوں کو خود روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور ریاست میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کی ایک اہم کوشش ہے۔ مزید معلومات اور درخواست جمع کرانے کے لیے اپنے قریبی می سیوا مرکز سے رجوع کریں۔ 20,000 روپے اور 30,000 روپے جو ہے جو یہ بائک لے رہے ہیں ان کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے آدھار کارڈ، راشن کارڈ جس کو فوڈ سیکورٹی کارڈ بولتے ہیں، اور کاسٹ سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ سائز فوٹو، پین کارڈ اور آپ کا SSC کا میمو۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ آپ آن لائن اس کو فل اپ کریے۔ 20 فروری سے اس کی 1 مارچ تک کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ حکومت کی جانب سے ہم تیار ہے۔ ریاستی وزیر ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات اور شہری تعلقات پنگولیٹی سنواس ریڈی نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں 60 تحصیلدار دفاتر اور 5 RDO دفاتر کے لیے جدید سہولیات کے ساتھ مستقل عمارتیں تعمیر کی جائیں گی جو فی الحال کرائے کی عمارتوں میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں 170 RDO اور تحصیلدار دفاتر جو خستہ حال ہیں تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں تمام عمارتوں کو ایک ہی ماڈل میں ڈیزائن کیا جائے گا اور عوام کی رسائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے بات چیت کے بعد ڈیزائنوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور ڈائریکٹر جنرل آف پریزنز CS ڈاکٹر سومیا مشرا IPS تلنگانہ اسٹیٹ حیدرآباد سے نمائندگی کر کے چلاپلی جیل کے قیدیوں کے لیے خصوصی رمضان مبارک میں سحر اور افطار کے لیے ٹائم پر دینے کے لیے اچھے سے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہا ہے، اور صدر محترم کی ہدایت پر اور اکبر الدین اویسی مجلسی فلور لیڈر و چندرائن گٹا رکن اسمبلی کی زیر نگرانی میں مجلس کے MLC مرزا رحمت بیگ قادری نے 4 PM کو DG پریزنز ڈاکٹر سومیا مشرا IPS سے ملاقات کی اور ریپرزنٹیشن لیٹر بھی دیا، اور اس موقع پر ڈاکٹر سنواس DIG پریزن حیدرآباد جیل بھون چنچل گڑا بھی موجود تھے۔ آج صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ماہ رمضان میں جو ہر سال نمائندگی کرتے ہیں صدر محترم، جو جیل میں رہنے والے جو قیدیوں کے لیے، مسلم قیدیوں کے لیے افطار اور افطار کے بعد کھانے کا انتظام، پھر سحری میں کھانے کے انتظامات کے تعلق سے صدر محترم عرصے دراز سے یہ نمائندگی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج بھی DG
जेल सौम्या मिश्रा मैडम है, उनको सदर मोहतरम ने अपना एक लेटर दिए और उसमें ये कहा गया है कि अपने चिरलापल्ली जेल और चंचलगुड़ा जेल और तेलंगाना, रियासत तेलंगाना में जितने जेला हैं उसमें मुस्लिम कैदियाँ जितने हैं उनको माह रमज़ान के मौके के ऊपर इफ्तार और सहरी और अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करने के लिए सदर मोहतरम ने नुमाइंदगी करी है। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शान ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि जिले में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात को निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में और पुरसुकून माहौल में मुनक़्क़िद किया जाए। इम्तिहानात के आगाज के पेश नज़र जिले एसपी अखिल महाजन के हमरा उन्होंने जिले मुस्तकिल में वाक़े तेलंगाना गर्ल्स सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज और सरकारी गर्ल्स जूनियर कॉलेज के इम्तिहानी मराकज़ का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने बताया कि जिले भर में पहले दिन के इम्तिहान के लिए रजिस्टर्ड 9,396 तलबा में से 8,839 तलबा हाजिर हुए, जबकि 557 तलबा गैर हाजिर रहे। उन्होंने हिदायत दी कि इम्तिहानी मराकज़ में तलबा को दरकार बुनियादी सहूलियात यकीनी बनाई जाए, जैसे कि पीने के पानी, रोशनी और निशस्तों के इंतजामात का खुद जायजा लिया और हंगामी खदमात के लिए कायम तिब्बी कैंपों का मुआयना करते हुए अमले को जरूरी हिदायत दी। कमिश्नर टास्क फोर्स जुबली हिल्स जोन ने चाय के पाउडर में मिलावट के रैकेट का पर्दाफाश किया है। मुसद्दक़ इत्तला की बुनियाद पर कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम के एहलकारों ने सनत नगर पुलिस के साथ मिलकर सनत नगर के हुदूद में वाक़ अहाते में छापा मारा और एक शख्स को गिरफ्तार किया जो मसनवी केमिकल का इस्तेमाल करते हुए चाय के पाउडर की मिलावट में मुलविस था। मुलजिम की शनाख्त जगन्नाथ बिश्नोई वल्द गांधी बिश्नोई उम्र 33 साल के तौर पर की गई है। बांग्लादेश की अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों में हालिया दिनों नुमाया तेजी देखी गई, जिसे मरकजी सियासत में इसकी मुमकिना वापसी के इशारे मिल रहे। मुल्क के मुतअद्दिद अजला में मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने पार्टी दफातर दोबारा खोल दिए, कौमी और जमाती परचम लहराए हैं और बैनर व पोस्टर आवेजा किए हैं। इतलात के मुताबिक इन सरगर्मियों को रोकने के लिए किसी किस्म की फौरी कार्रवाई सामने नहीं आई। बैनुल अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट में शाये एक तजिये में बांग्लादेशी महक़क़ और सहाफ़ी पूर्णिमा चौहान ने लिखा, ये इक़दामात महज रस्मी नौइयत के नहीं बल्कि पार्टी की सियासी मौजूदगी का वाज़ेह पैगाम। उनके मुताबिक इस अमल का मकसद कारकुनों को ये नफ्सियाती यकीन दिलाना कि जमात दोबारा मुनज़्ज़म हो रही और सियासी मैदान में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई के साबिक़ डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने प्रयागराज माघ मेले में तनाज़े का मरकज रहे श्री विद्यामठ का दौरा किया, जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमिक्तेश्वरानंद से तकरीबन 25 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात। शुरू में इसे गुरु और शागिर्द की रिवायत से मुतल्लिक एक मामूल की मुलाकात बताया गया, मगर बाद में इस मुलाकात की असल वजह सामने आई तो मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। खबरों के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद एम नागेश्वर राव अपने कुछ रिटायर्ड सीनियर अफसरान और सहाफी साथियों के साथ सिविल सोसाइटी की एक तंजीम से वाबस्ता है। ये तंजीम रवां साल के ओआइल में प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हुए तनाज़ा और इससे मुतल्लिक पूरे मामले की आज़ादाना तहकीकात कर रही। इसी तहकीकात के सिलसिले में एम नागेश्वर राव ने स्वामी अविमिक्तेश्वरानंद से मुलाकात करके तफसीली बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को हिदायत दी कि वो एक कैंप लगाए ताकि रेलवे प्रोजेक्ट के लिए दरकार सरकारी जमीन पर रहने वाले और बेदखली का सामना करने वाले खानदान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहाली के लिए दरख्वास्त दे सके। अर्जी गुजारों के इसरार पर अदालत ने कहा कि ये कैंप 15 मार्च के बाद लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने इसे रमजान के महीने के बाद मुनक्किद करने का मुतालबा किया था। अदालत उज़्मा ने नैनीताल जिले कलेक्टर और दीगर रेवेन्यू अफसरान को जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। ये पूरा अमल 31 मार्च से कबल मुकम्मल किया जाना है। अदालत ने ये भी कहा कि जिले कलेक्टर मंसूबे के तहत हर खानदान की अहलियत तय करें और अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची की बेंच दिसंबर 2022 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर समाअत कर रही थी, जिसमें हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर मुबैना कब्जा करने वाले तकरीबन 50,000 लोगों को हटाने की हिदायत दी गई थी।
बारामती में पेश आए लेयर जेट 45 तैयारा हादसे के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने VSR वेंचर्स पर बड़ी इंतजामी कार्रवाई करते हुए कंपनी के फ्लैट में शामिल 4 तैयारों को ग्राउंड करने का फैसला। रेगुलेटर के मुताबिक खसूसी सेफ्टी ऑडिट के दौरान एयरोविंस, फिजाई तहफ्फुज और फ्लाइट ऑपरेशन के शोबों में मंजूर शुदा तरीक़ेकार की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी सामने आई। DGCA के बयान में कहा गया कि हादसे के फौरी बाद इदारे के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने कंपनी का तफसीली जायजा लिया। ऑडिट के दौरान देखने में आया कि देखभाल के तरीक़ेकार और ऑपरेशनल निगरानी में संगीन खामियां मौजूद थी। इन बेज़ाब्तगियों के पेश नजर रजिस्ट्रेशन नंबर VTVRA और VTVRS, VTVRV और VTTRI वाले लेयरजेट 40 और लेयरजेट 45 तैयारों को फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।